آئیے اب نمبر ہے دعا کا، مگر دعا سے پہلے چند منٹ اصلاحی گفتگو کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب محتمم مدرسہ ضیاء العلوم کرتپور سے آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں اور دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو، زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میر کارواں بن کر رہو، دور حق ہو تو نسیم بوسطہ بن کر رہو، عہد باطل ہو تو تیغ بے اما بن کر رہو، دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی صف سے گزرو آگ برساتے ہوئے۔ علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نوشگفتہ پھولوں، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس امید سے کہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ ہم خدا کی کائنات میں غور کریں تو میرے دوستو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو اپنے اندر کچھ نہ کچھ اثر نہ رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو مؤثر بنایا ہے، ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ ہم جہاں چاہیں غور کریں، جس چیز کو چاہیں دیکھیں، خدا کی کائنات اور دھرتی میں کوئی چیز آپ کو ایسی نہ مل سکے گی جس کا کوئی اثر نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر نہ ہو۔ اللہ نے تمام چیزوں کو مؤثر بنایا۔ غور کیجئے، ایک شخص ہے، وہ حکیم اور ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے جا کر کے کہا کہ مجھے سردی بہت لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ گرم چیزوں کا استعمال کرو، گرم اشیاء آپ استعمال کیجئے، گرم غذائیں کھائیے، آپ گرم کپڑے پہنیے، شال اور چادر کا استعمال کرو، موٹے موٹے کپڑے پہنو، تمہاری سردی ختم ہو جائے گی۔ جو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس سردی کا اثر کم ہو جائے گا۔ اس کو حکم کیا جاتا ہے کہ آپ مرغ کھائیے، گرم چیزیں استعمال کیجئے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے، ڈاکٹر اس کو رائے دے گا کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرو، ہلکے کپڑوں کا استعمال کرو، تمہاری گرمی کم ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے کھانے کی چیزوں میں، پہننے کے کپڑوں میں اثر رکھا ہے۔ انسان اگر ایک کپڑا پہنتا ہے تو اس کے بدن کی کبھی گرمی کم ہوتی ہے۔ انسان اگر کپڑا اپنے بدن پر استعمال کر رہا ہے تو بدن سے سردی کم ہو جاتی ہے۔ انسان ایک غذا کھاتا ہے، کبھی بدن میں گرمی آ جاتی ہے، دوسری غذا استعمال کرتا ہے تو بدن کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ
رب کائنات نے ان سبزیوں اور کپڑوں میں اثر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہ مل سکے گی جس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بولنا نہیں، صرف آنکھوں سے دیکھا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر مجمع میں کوئی کسی کو ذرا گھور کر کے دیکھنے لگے، سامنے والا سمجھے گا شاید ان کو ہم سے کوئی دشمنی ہے، میرے اور ان کے خاندان میں پہلے سے تلخیاں اور کچھ ناگواریاں رہی ہوں گی کہ یہ مجھے دیکھ کر کے بار بار گھور رہا ہے۔ اور اگر وہ انسان کسی کی طرف کو مسکرا کر دیکھ لے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ جو مجھے بار بار مسکرا کر کے دیکھ رہا ہے اس کے اور میرے خاندان میں پہلے سے کوئی تعلق ہوگا، ہماری اور ان کی آپسی بہت سی محبتیں ہوں گی، ہمارے اور ان کے خاندان میں پہلے سے پیار چلا آ رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا بندہ مجھے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد مسکراتا ہے، اس کی محبتیں یاد آ گئیں، اس خاندانی محبتیں اس کو یاد آ گئی اور یہ مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ ابھی زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف آنکھوں سے دیکھا ہے اور سامنے والے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنی زبان سے کسی کو میٹھے بول بولتا ہے، سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے، اگر کسی کو گالیاں دیتا ہے سامنے والے پر اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو مؤثر بنایا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر نہ ہو۔ یاد رکھ میرے پیارے، انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر بھی اس کی زندگی میں آتا ہے، اور اگر یہ انسان گناہ کرے گا تو اس کے گناہوں کا اثر بھی اس کی زندگی میں ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، بھلائیاں کریں اور ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کا اثر نہ ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان گناہ کرے، معصیتیں کرے، جرائم کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے اور اس کی زندگی میں اس کے گناہوں کا اثر نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم گناہ کرتے رہیں، رب کے حکموں کو توڑتے رہیں، مالک کی نافرمانی کرتے رہیں، بغاوتوں پر اترے رہیں، رات دن شریعت کا مذاق اڑاتے رہیں، نبی کی سنتوں کو پیروں کے نیچے لاتے رہیں، ہمارے زندگی کا شب و روز رات دن ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے اور ہماری زندگی میں اس کا اثر نہ ہو، یاد رکھ میرے پیارے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انسان نیکی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، بندگی کرے گا، اس کے حکموں پر عمل کرے گا، اس کی نیکیوں کا اثر اس کی زندگی میں نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھیں، اللہ کے کلام میں غور کریں تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا اثر نہ صرف یہ کہ اس کی ذات تک رہتا ہے بلکہ اس کی نیکیوں سے اس کی نسلیں تک فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، ایک مثال نیکی کی اور ایک گناہ کی دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ حافی کا مطلب ہے ننگے پاؤں والا۔ پہلے ان کی زندگی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، شراب و کباب کی زندگی تھی، معصیتوں اور گناہوں میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ شراب پی کر ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ان کی نظر پڑی کہ نالی میں ایک کاغذ کا پرزہ اور رقعہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس پر دیکھا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دھویا، اس کو خوشبو میں بسایا، کبھی اپنے لبوں سے لگاتے ہیں، کبھی اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، کبھی لبوں سے چومتے ہیں، اور
یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں، کتنے نالائق ہیں، لوگ کتنے گستاخ ہیں، میرے رب کا نام لکھ کر، میرے اللہ کا نام لکھ کر نالی اور کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے نام کی عظمت اور توقیر نہیں۔ یہ لوگ کتنے گستاخ ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے نام کو کبھی چومتے ہیں، کبھی پیشانی پر رکھتے ہیں، کبھی سر پر رکھتے ہیں، اسی عالم میں سو جاتے ہیں۔ خواب میں خدا کے پیغمبر کی زیارت ہوئی، نبی نے فرمایا بشر حافی تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، لاؤ آج سے میں تمہارا نام ولیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہوں۔ حافی کا مطلب نہیں پہنتے تھے، یہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ زمین ہمارا فرش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو ہم کتنا شاندار فرش بچھانے والے ہیں۔ وہ لوگ کہتے جب تم اپنے فرش پر جوتا اور چپل لے کر نہیں چلتے تو پھر اللہ کے فرش پر کیوں چلیں گے؟ نہیں پہنتے تھے، یہ مقام ناز پر پہنچے ہوئے تھے، حالانکہ جوتا چپل پہننا منع نہیں ہے، پہننا چاہیے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جن گلی کوچوں سے یہ گزرتے تھے کبھی کسی بیل کو بھینس کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ اس راستوں پر گوبر کریں، کبھی پرندوں کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ ان راستوں پر بیٹ کریں۔ وہ جن راستوں سے بشر حافی ننگے پاؤں گزرتا تھا، کسی چوپائے کو، درند اور چرند کو یہ ہمت نہیں تھی کہ ان راستوں کو گندا کر دیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ راستوں میں لید ہونے لگی، راستوں میں گوبر ہونے لگا، راستے میں بیٹ ہونے لگی، لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب وہ خدا کا ولی خدا کی دھرتی پر باقی نہیں رہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے دوست، یہ تیری نیکیوں کا اثر تھا کہ تو جن راستوں سے ننگے پاؤں گزرتا تھا، جانور کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان راستوں کو گندا کر دے۔ یہ تیری نیکیوں کا اثر تھا۔ ہم نے نیکیاں کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کی عبادت چھوڑ دی، ہماری زندگی میں اس کا وبال آ رہا ہے۔ ورنہ تم نیکیاں کرو اور تمہاری زندگی میں تمہاری نیکیوں کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات بہت طویل کی جا سکتی تھی لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہوئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، حضرت یعقوب ان کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور مصر کا بادشاہ ہو چکا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ والد گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے پہنچے۔ خیال یہ آیا کہ ابو جان ہیں، چلو کوئی بات نہیں، میں بادشاہ وقت ہوں، گھوڑے سے اترنے کی ضرورت کیا ہے، ابو کا استقبال گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کر لیا جائے، ابو کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ صرف گھوڑے سے نہیں اترے، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ایک اجتہادی چوک تھی۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا یوسف تم سے یہ چوک ہوئی ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آج کے بعد تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، ہم رات دن معصیتیں اور جرائم کرتے رہے، ماں باپ کو جوتیوں کی ٹھوکروں پر بٹھائیں، ہم کھلم کھلا رب کی بغاوتیں کرتے رہے، اور میرے دوست تیرے گناہوں کا اثر تیری زندگی میں نہ آئے، میرے رب کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم گناہ کریں گے، ہم معصیتیں کریں گے، ہم جرائم کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اس کا وبال ہماری زندگی میں ضرور آئے گا۔
انسان نیکیاں کرے اور نیکیوں کا اثر نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور گناہ کریں اور گناہوں کا اثر نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ملا زندہ صحبت باقی، کبھی پھر آیا تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا، میں نے اختصار سے عرض کر دیا۔ نیکیاں کرو گے تمہاری زندگی میں بہاریں آئیں گی، گناہ کرو گے اس کا وبال بھی ضرور آئے گا۔ اللہ پاک صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔